اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ التکاثر کی تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ اس کا ہم اجرا کریں گے، حرف بحرف ہم اس کو پڑھیں گے۔ جتنے بھی اس کے اندر تجوید کے قاعدے آ رہے ہیں تمام کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ کوشش کریں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں، جو بھی میں قاعدہ بتاؤں آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ وہ نیکسٹ جب آئے تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس کو اتنا اچھا یاد کر لیں جب وہ دوبارہ آئے تو آپ کو یاد نہ کرنا پڑے، بس آپ اسے فوراً سے پڑھ لیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ کوشش کیا کریں ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں کی مدد سے آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، پورے قرآن مجید کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مدد سے پورے قرآن مجید کی تلاوت کو ٹھیک کرنا ہے، یہ آپ اپنے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ ہم تعوذ اور تسمیہ کی غلطیاں ٹھیک کریں گے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اس کے اندر جو غلطیاں آتی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اگر ان کی غلطیاں ٹھیک نہیں تو ہمیں آگے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے اعوذ، اعوذ، یہ دیکھیں حمزہ علیحدہ ہے، عین علیحدہ ہے، اب یہاں پہ او نہیں کریں گے، عین کو تھوڑا سا ہم کھینچیں گے، آگے واو ہے، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے، واو کے اوپر جو سائلنٹ سائن ہے یہ جزم کا سائن ہوتا ہے، اس کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر یہ سائن آ جائے وہ ساکن کہلاتا ہے۔ اعوذ باللہ، اب یہاں پہ زو نہیں کریں گے، اعوذ نہیں کریں گے، زو کریں گے۔ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ جب یہ ٹچ ہوگا تو یہ نکلے گا ذال، اعوذ، زو نہیں کریں گے، اعوذ باللہ نہیں کریں گے۔ آگے ہے باللہ، باللہ موٹا نہیں کریں گے، باللہ من الشیطان، اب یہاں پر تو وا نہیں کریں گے، من الشی تو واو، لپس گول نہیں کرنے، من الشیطان الرجیم، اب یہاں پر نیر و جیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نیر و جیم پڑھتے ہیں، یہاں پر دھیان نہیں دیتے، من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو وا لپس گول کر لیتے ہیں، اسی طرح را پر بھی لپس گول کر لیتے ہیں، ہونٹ گول نہیں کرنے، من الشیطان الرجیم، اس طریقے کے ساتھ اسے پڑھیں گے را کو موٹا کر کے۔ پھر سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر دیکھیں بسم اللہ میں اللہ نہیں کریں گے، اللہ کے نام کو موٹا نہیں کر کے پڑھیں گے۔ الرحمہ، اب یہاں پر الرح نہیں کریں گے، الرح پڑھیں گے، الرحمہ، را کو موٹا کریں گے، لپس گول نہیں کرنے۔ الرحیم، الرحیم نہیں کریں گے، نہیں الرحیم کریں گے، ہا بھی نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے۔ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، اب یہاں پر ہا سینے سے نکلے گا، الہا یہ ہے حروف ہلکی، حروف ہلکی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کم التکاثر، اب یہاں پہ تکاثر نہیں کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، سر، حتی زرتم المقابر، اب یہاں پہ زا کی آواز صحیح، زی آواز سیٹی والی آنی چاہیے، یہ اس طرح کی آواز آنی ہے، زرتم المقابر، قاف کو موٹا کریں گے اور ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کے بعد اگر الف آ جائے
اور وہ زبر والا حرف کسی اور حرف کے ساتھ شد والے یا جزم والے حرف کے ساتھ نہ مل رہا ہو تو ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے زبر والے حرف کو الف کے ساتھ. جیسے قوف زبر الف قو مقابر. ٹھیک ہے، یہ تو ہے حالت وقف میں. ٹھیک ہے، جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم نے یہاں پر سانس نہیں توڑنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے، یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے یہ آیت ہوتی ہے، اس کا نام ہے وقف تام. ٹھیک ہے، اوپر جو اس کے پڑا ہوا ہے چھوٹا سا تو اس کا نام ہے وقف مطلق. یہاں پر ہم رکیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر لام الف آ گیا. لام الف کا مطلب ہوتا ہے لا نہیں، کہ یہاں ہم رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے. ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم نے رکنا ہی رکنا ہے. ہم رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے، اپنی مرضی ہے. اگر رکیں گے تو سانس توڑ دیں گے، نہیں رکیں گے تو سانس نہیں توڑیں گے. آگے کلا سوف تعلمون. کلا، اب یہاں پہ کلا نہیں کریں گے. کلا شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں رک کر سختی کے ساتھ. کلا، اب یہاں پہ کلا نہیں کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وہی الف مدہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. سوف، اب یہاں پہ دیکھیں سین زبر واو سو، یہ واو لین ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سافٹ کر کے پڑھیں گے، سو نہیں کریں گے. سو یہ مجہول نہیں پڑھیں گے. اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں حروف لین کو پڑھنے کے. حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ لین کہلاتا ہے. اب ساکن کیا ہوتا ہے؟ ساکن کہتے ہیں کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ واو کے اوپر دیکھیں جزم آ گئی ہے تو یہ واو ساکن ہے. اسی طرح یا کے اوپر جزم آ جائے تو یا ساکن کہلائے گا. کوئی اور حرف ہے جیسے عین ہے، عین کے اوپر جزم آ گئی ہے تو عین ساکن ہے. اب جو حروف لین ہیں ان کو 3 طریقے ایسے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم نے ان کو نہیں پڑھنا. سب سے پہلا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سو لمبا نہیں کریں گے. نمبر 2، اس کو ہم نے جھٹکا نہیں دینا، سو ایسے نہیں پڑھیں گے. نمبر 3، اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے. مجہول کی مثال کیا ہے؟ سو، جیسے با زبر واو باؤ، سین زبر واو سو، ایسے نہیں پڑھیں گے. سوف، سوف تعلمون. اب یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے حروف مدہ، یہ واو مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ بنے گا. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے. تو اس کو ہم ایک الف کے برابر پیش والے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹ کرتے جائیں. الف واو یا. الف سے پہلے زبر آ جائے، وہ زبر والا حرف کسی اور کے ساتھ نہ مل رہا ہو جو ہم نے یہاں پر پیچھے پڑھا کاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ لام کے ساتھ، اور یہ پیچھے تکاثر کے ساتھ بھی ہے. نمبر 2، واو ساکن سے پہلے ساکن اس کا ہونا ضروری ہے، جس کے اوپر جزم آئے گی وہ ساکن ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، زبر آئے گی تو وہ لین بنے گا، پیش آئے گی تو وہ مدہ بنے گا. اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہم پیش والے حرف کو، زیر والے حرف کو اور زبر والے حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ پیش والا حرف یا زبر والا یا زیر والا حرف آگے کسی اور شد والے حرف کے ساتھ نہ مل رہا ہو. اگر کسی اور کے ساتھ مل رہا ہے تو پھر وہاں پر یہ قاعدہ نہیں لگے گا، وہاں پر یہ مدہ نہیں بنیں گے. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. اب یہاں پہ سم سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہی جو میں نے دال کا بتایا ہے مخرج، سیم مخرج یہی ہے. دانتوں کے ساتھ، جو دانتوں کے کنارے ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے گا تو یہ نکلے گا تا. ثم کل، اب یہاں پہ ثم کھینچیں گے نہیں، ثم کلا نہیں کریں گے. ثم کلا، وہی کلا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے. سوف، وہی لین دوبارہ آ گیا ہے. تعلمون، واو مدہ دوبارہ آ گیا ہے، وقف مطلق بھی دوبارہ آ گیا ہے. اچھا، وقف کی صورت میں ہم یہاں پہ جب وقف کریں گے
تو یہ مدہ جو ہوتا ہے، حروف مدہ جو ہوتے ہیں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اگر جب وہ وقف کی صورت میں آ رہے ہوں تو ہم 3 الف تک ان کو کھینچ سکتے ہیں، تعلمون، اتنا ہم ان کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، حروف مدہ اور حروف لین کو۔ لین اگر وقف کے علاوہ آ رہا ہے تو ہم لمبا نہیں کریں گے، اگر وہ وقف کی صورت میں آ رہا ہے تو ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ آگے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اب یہاں پر کَلَّا وہی الف مدہ، لو واو لین بن رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، تعلمون، اب یہاں پہ تعلمون نہیں کریں گے، تعلمون حمزہ نہیں پڑھیں گے، تعلمون عین کی آواز صحیح آنی چاہیے، منہ واو مدہ ہے، واو سے پہلے پیش آ گیا جو ہم پہلے 2 جگہ پہ پڑھ کے آئے ہیں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اب یہاں پر یقین 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ اب یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، وَنَّ الْجَحِيمَ بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو ٹھہرانا 1 الف کے برابر، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، یہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں، یہاں پہ یہ نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد سے پہلے پر غنہ ہوگا، اگر نون مشدد اور میم مشدد کے بعد لام یا را یا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو 1 الف کے برابر دبا کر رکھنا، ون، یہ جو ساؤنڈ ہے یہ غنہ کی ہے، اب یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ آگے ثم لترونها، اب یہاں پہ دیکھیں میم مشدد ہے، میم مشدد کے بعد لام آ گیا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، ونہا، اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے نون مشدد اور میم مشدد کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، لترونها اظہار مطلب ظاہر کرنا، ونہا عین الیقین، اب یہاں پہ ہا کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، آئی، عین زبر یا آئی، یا لین بن رہا ہے، یقین یہاں پہ یا مدہ بن رہا ہے، 3 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ثم لتسألن، اب یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، وہی ثم لتسألن، اب یہاں پر غنہ ہوگا نون مشدد پر، یومئذ عن النعیم، ٹھیک ہے، عن النعیم واو لین بن رہا ہے، یا ساکن ہے تو یا سے پہلے زیر آ گیا ہے، زیر آ گئی ہے تو یہ مدہ بن رہا ہے، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حرف آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تمام کی تمام صورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب ہم نے وصل کے ساتھ پڑھا، ہم بغیر وصل کے پڑھتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یہاں پہ ہم نے ملا کر پڑھا، ہم وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔